آسک مفتی طارق مسعود۔ محمد صدام صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے پڑوسی اور رشتہ دار کی لمٹ کتنی ہے، یعنی جن پڑوسی اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم ہے ان میں کس حد تک لوگ شامل ہوں گے۔ صدام بھائی جو پڑوسی ہیں نا، ان میں سب سے دیکھیں، جب بھی کسی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرنے کا ہمیں حکم دیا جاتا ہے اور قرآن یا سنت میں اس کی وجہ لکھی ہو کہ اس وجہ سے اس سے اچھا سلوک کرو، تو جس میں جتنی زیادہ وجہ پائی جائے گی اس سے اتنا زیادہ اچھا سلوک ہوگا۔ اب قرآن نے حکم دیا کہ پڑوسی سے اچھا سلوک کرو، 5ویں پارے کی مشہور آیت ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ تو جار کا ذکر ہے، پڑوس، تو جو جتنا زیادہ پڑوسی ہوگا اس کا حق اتنا ہی زیادہ ہے۔ تو جس کی دیوار آپ کی دیوار کے ساتھ ملتی ہے ان کا حق بہت زیادہ ہے، جو آپ کے پڑوسی ہیں ان کا حق تھوڑا سا کم ہے، اور جو پڑوسی کے پڑوسی ہیں ان کا تھوڑا سا اور کم ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے 40 گھر تک پڑوس رہتا ہے، یعنی ادھر بھی 40 ادھر بھی 40، سامنے بھی پیچھے بھی، روایت میں آتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کم ہو جاتا ہے حق، سب سے حق تو اس کا ہے جس کی دیوار آپ کی دیوار کے ساتھ ملتی ہے۔ تو اور پڑوسی کا جو حق ہے اس میں صرف وہی نہیں ہے دیوار ملنے والی، جو صبح و شام آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں، آپ جاب کرتے ہیں، آپ کے ساتھ جو کلیگ ہیں جو آپ کے ساتھ صبح و شام رہتے ہیں، وہ بھی آپ کے پڑوس میں ہی آتے ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا قرآن نے حکم دیا۔ اور کہیں سفر میں جا رہے ہیں تو جو آپ کے ساتھ سیٹ میں ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ٹرین میں ہو یا بس میں یا جہاز میں یا اونٹ پہ بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں، تو ساتھ والا اونٹ پہ بھی کوئی سفر کر رہا ہے، تو کوئی بھی آپ کے ساتھ ٹریولنگ کے دوران آپ کا کے ساتھ ہوگا تو وہ بھی پڑوس میں آتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ جتنا گہرا آپ کے ساتھ اس کا اس لحاظ سے رشتہ ہوگا کہ آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس کا حق اتنا ہی زیادہ ہے۔ پھر اس میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی دوسرے ملک جانتے ہیں، آپ کو اپنے گاؤں کا کوئی بندہ مل جاتا ہے تو گاؤں کے لحاظ سے وہ آپ کا پڑوسی ہے، تو اس سے تھوڑا سا اچھے طریقے سے بات کر لیں آپ۔ تو جتنا زیادہ پڑوسی پن پایا جائے گا، آپ دوسرے کنٹری میں جاتے ہیں، آپ کو اپنے کنٹری کا کوئی بندہ مل جاتا ہے تو آپ ذرا اور اچھی طرح سے اس سے بات کر لیں، یار تم بھی پاکستانی ہم بھی پاکستانی، تم بھی انڈیا کے ہم بھی انڈیا کے، نہیں تو کم از کم تم انڈیا کے ہم پاکستان کے، دونوں ملک ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں۔ تو کسی بھی لحاظ سے تو بس جتنا زیادہ پڑوسی کا عنصر پایا جائے گا اتنا ہی حق زیادہ ہوگا۔ یہی جواب رشتہ داروں کے بارے میں ہے۔ رشتہ داروں کا حق کتنا ہے بھائی؟ جو جتنا قریبی رشتہ ہے۔ تو قرآن نے جو قریبی رشتے بیان کیے ہیں، جو ہمیشہ قرآن ترتیب بیان کرتا ہے، سب سے پہلے والدین، پھر اولاد، پھر بھائی اور بہنیں، اس کے بعد باپ کے رشتہ دار، ابا کا بھائی، ابا کے بھائی جس کو چچا کہتے ہیں یا تایا کہتے ہیں، پھر ابا کی بہنیں جس کو پھوپھیاں کہتے ہیں جن کو، پھر امی کے بھائی، پھر امی کی بہنیں۔ تو یہ اسی ترتیب سے قرآن رشتوں کو بیان کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد کزنوں کا رشتہ آتا ہے، تو کزنوں میں سب سے پہلے چچا زاد بھائی بہنیں، پھر پھوپھی زاد بھائی بہنیں، پھر ماموں زاد بھائی بہنیں، پھر خالہ زاد بھائی بہنیں، یہ چاروں برابر ہیں۔ تو ان کے بعد پھر آگے ان کی اولادیں، تو جتنا قریبی ہوگا تو سب سے قریبی اپنے والدین، اپنی اولاد، اور والدین میں دادا دادی نانا نانی بھی آ گئے، اس کے بعد سگے بھائی بہنیں، پھر اس کے بعد چچا ماموں پھوپھی خالہ وغیرہ، پھر اس کے بعد ان کی اولادیں۔ تو یہ ترتیب ہے رشتہ داروں کی۔ آسک مفتی طارق مسعود۔